باب نمبر 23 باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے مناقب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی۔ فوائد نمبر 1، بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، ان کے والد کا نام رباح با کے فتح کے ساتھ اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ مغازی ابن اسحاق میں ہے کہ مجھے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے پاس سے گزرے، وہ بلال رضی اللہ عنہ کو سخت سزا دے رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا تم اسے اس حال سے بچا لو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ایک مضبوط قوی غلام دے کر انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ فتح الباری کتاب البیوع قبل حدیث البخاری 2217۔ اور یہاں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ ابو بکر بن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 396 حدیث نمبر 32336 نے صحیح سند کے ساتھ قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے، اشترى ابو بکر بلالا ب5 اواق وهو مدفون بالحجارہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو 5 اوقیہ یعنی 200 درہم چاندی میں خریدا جبکہ وہ پتھروں میں گاڑا ہوا تھا۔ فتح الباری۔ امیہ بن خلف کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ ایذا دینا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں خرید کر آزاد کرنا کئی روایات سے ثابت ہے، مگر عروہ اور قیس بن حازم کی یہ روایتیں مرسل ہیں کیونکہ دونوں تابعی ہیں۔ دونوں میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 اوقیہ میں خریدا ہوا قیمتی غلام دے کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ نمبر 2، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یہ اس حدیث کا ایک حصہ ہے جو صلاۃ اللیل حدیث نمبر 1149 میں مع شرح گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3754۔ حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا۔ فائدہ، اس میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی منقبت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص ان کے لیے سیدنا کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ایک قوم میں کئی لوگ سردار ہوتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے سرداروں میں شمار کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ یا عشرہ مبشرہ سے افضل ہیں۔ کذا قال ابن التین فتح الباری حدیث نمبر 3755۔ حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله۔ قیس سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا تو مجھے اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا تھا تو مجھے اللہ کے کام کے ساتھ رہنے دیں۔ فائدہ، طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236 میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا خلیفہ رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے افضل عمل المؤمن الجہاد فی سبیل اللہ، مومن کا سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مرنے تک فی سبیل اللہ رباط کروں، یعنی جہاد کے لیے سرحد پر ڈٹا رہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بلال میں تمہیں اللہ کا اور اپنی حرمت اور حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اور میری موت قریب آ گئی ہے۔ اس پر بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہر گئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو بلال رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے اصرار کے ساتھ اجازت لے لی، اور الطبقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 386 میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر وہ شام کو جہاد کے لیے چلے گئے، اور سن 20 ہجری میں 60 سال سے کچھ اوپر کی عمر میں وہی فوت ہوئے اور دمشق کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ فتح الباری میں ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ سن 18 ہجری میں طاعون امواس میں فوت ہوئے۔ واللہ اعلم۔